اس لیے یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اب تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں جو کہنے میں اور سننے میں آئی ہیں، اس کا مثنوی سے کیا تعلق ہے؟ وقت آئے گا جب ان میں کہا گیا ایک ایک جملہ کام آئے گا۔ اب ایک آدمی علم نجوم کو جانتا نہیں، وہ معروم کی مثنوی کے رحمہ اللہ اس شعر میں کیا کہے گا کہ مولانا فرماتے ہیں چوں جنیرہ نوبت تدبیر روح، جب بچے میں روح پھونکنے کا وقت آتا ہے، از ستارے سوئے خورشید آئی دو، تو سورج اس کی کرنوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک اور ستارہ بھی ہے جو اس بچے کے ساتھ از اول تا آخر رہتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹ ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے جتنے قدیم علماء علم نجوم تھے، ہندوستان کے برہمن تھے اور ایران والے تھے، علم نجوم کی جتنی بھی تدریس ہوتی رہی، یہ خود اگر علم نجوم نہ آتا ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ حجت اللہ میں جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں ان میں ایک جگہ اسے تفصیل سے عرض کیا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسمان میں ستاروں کی بیٹھک میں جب تبدیلی ہوتی ہے تو زمین پر انقلابات آتے ہیں اور حکومتیں بدلتی ہیں۔ اس شعر میں معروم مثنوی میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مہینہ آتا ہے بچے پہ، اس میں زحل ستارے کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں۔ زحل ستارے کو علم نجوم میں کیوان بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا مہینہ جب چڑھتا ہے تو اس ماہ پہ مشتری ستارے کی شعاعیں پڑتی ہیں، اور مشتری ستارے کو فارسی میں ہرمز بھی کہتے ہیں۔ یہ ہرمز کا جو مقام ہے جہاں پہ دنیا اور یورپ کا سارا تیل اور وہاں سے اکانومی کس کس ملک کی برباد کی جا سکتی ہے، وہاں پر چونکہ اس ستارے کو دیکھنا نہایت آسان ہے، مشتری کا دیکھنا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی ہرمز پڑ گیا۔ جب تیسرا ماہ چڑھتا ہے تو مریخ جو آسمانوں کا جلاد ہے اور جو ہمیشہ فوجی قوتوں کو قائم رکھتا ہے اور جبر کا ستارہ ہے، اس کی شعاعیں اس بچے پر پڑتی ہیں، اور اسی بنا پر جب ہمارا ملک بنا اور تقسیم ہوئی تو ہمارے ملک پہ اس ستارے کی مریخ کی شعاعیں پڑ رہی تھیں، جو اس بات کی بہت واضح دلیل ہے کہ یہاں سے کبھی بھی فوج کا اقتدار، قوت اور جبر اس ملک سے ختم نہیں ہوں گے۔ چوتھا مہینہ جس میں روح پڑتی ہے، پھر سورج کی شعاعیں ماں کو اپنے اثر میں لے لیتی ہیں، اور سورج چونکہ زندگی کا مظہر ہے، وہ پانی میں جان پیدا کرتا ہے اور پانی کو کھولاتا ہے، اور سورج چونکہ پھلوں کو پکاتا ہے اور سورج چونکہ چیزوں کو گلاتا ہے، تو زندگی کا وجود اس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس کی شعاعیں پڑتی ہیں۔ دو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ جو لوگ بغیر پڑھے لکھے
کہ علم نجوم تو سارے ڈھکوسلے ہیں اور علم نجوم کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، ہم تو جی اسے شرک سمجھتے ہیں۔ تم کیا اور تمہاری سمجھ کیا میاں، تم نے پڑھا بھی ہے کہ کس ستارے کے کیا اثرات اور شعاعیں مرتب ہوتی ہیں، ایک یہ چیز۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں، اس شعر میں مولانا نے ان 7 ستاروں کے متعلق اشارہ کیا ہے کہ بچے کے ساتھ ستاروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ابن خلدون کو پڑھیں، مثنوی میں جو کردار حضرت مولانا رحمہ اللہ کے معاصرین نے ادا کیا اور مختلف چیزیں، ایک وقت پہ پہنچ کر سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیز ہم نے پڑھی تھی، یہ تانا بانا اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور یوں سمجھ لیجیے آسانی سے کہ ایک سفید کپڑا ہے، تانے اور بانے کے ذریعے اسے بننا ہے اور رنگ اس پر بعد میں چڑھے گا، فی الحال تو صرف کپڑا بنانا مقصود ہے۔ چوتھے مہینے میں سورج کے اثرات کی وجہ سے جو حرکت پیدا ہوتی ہے وہ بچے کی ابتدائی حرکات اور زندگی کا پیغام اس کے لیے لاتی ہیں۔ اور پھر 5واں مہینہ جب آتا ہے تو اس میں ناہید ستارہ، جسے عام طور پہ آپ زہرہ کہتے ہیں، زہرہ کو فارسی میں ناہید کہتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ ہوگا اور بیٹھا ہے حکم لگانے کہ یہ علم نجوم شرک۔ اتنی سمپل بات نہیں پتہ کہ کیوان کسے کہتے ہیں، ناہید کسے کہتے ہیں، ہرمز کسے کہتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ مجھے بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا لیکن میں تمہیں کینسر کا علاج بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5واں ستارہ اس کی کرنیں پڑتی ہیں، اور زہرہ کے بعد نیر، علم نجوم میں اسے عطارد بھی کہتے ہیں، اور عطارد کا لفظ تو عام ہے۔ اس 6 مہینے میں اس کی کرنیں پڑتی ہیں، 7ویں میں سورج کی، اور 8ویں میں پھر یہ بچہ چل کے پہلے اس میں آ جاتا ہے، زحل میں، زحل سے شروع ہوا تھا اور زحل میں ہی پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسی میں اس کا جنم اس دنیا میں ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوں جنیرہ نوبت تدبیر روح، جب روح اس میں پھونکنے کا نوبت اور وقت آ جاتا ہے، از ستارے سوئے خورشید آئے دو، تو یہ جو سورج ہے اس کی شعاعیں حرکت کرتی ہیں اس کی ماں کی طرف، اور اس میں ماں کے توسط سے بچے میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال اس لیے دی اور 10 منٹ میں بات کو عرض کیا کہ جو بچے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں ابن خلدون اور کہاں مثنوی، انہیں اس قسم کی 20 مثالیں مثنوی سے دی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ مثنوی کو گہری نظر سے پڑھیں گے تو اس سارے علم سے گزرنا پڑے گا۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اس علم کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دی ہو، اور بڑے مبارک ہیں وہ لوگ اللہ نے جن کے لیے مہربانی کا ارادہ فرمایا تاکہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ جو سمندر ہیں علم کا، لوگ اس سے چلو بھر پانی بھی اگر پی لیں اور وہ پانی ہضم ہو جائے تو دنیا میں مثالی افراد بننا شروع ہو جائیں۔